میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین دوسروں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی درجہ حساس ہوتے تھے اور ادائیگی حق میں حیرت انگیز حد تک محتاط تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے، وہاں احادیث مبارکہ لکھتے رہے۔ ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا، لہذا عاریتاً یعنی وقتی طور پر کسی اور سے دوسرا قلم مانگ لیا۔ واپسی پر وہ قلم بھولے سے وطن ساتھ لیتے آئے، جب یاد آیا تو صرف قلم واپس دینے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وطن سے ملک شام کا سفر اختیار کیا۔ تو دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی پرائی چیز کے معاملے میں کس قدر ڈرتے تھے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہم اس معاملے میں کس قدر بے خوف ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر دوسروں کی چیزیں رکھ لینا اگرچہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے، مگر قیامت میں صاحب حق کو اس کا بدلہ چکانا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دوسروں کے ایک ایک دانے اور ایک ایک تنکے کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز مثلا چادر، تولیہ، برتن، چارپائی، کرسی وغیرہ وغیرہ ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ان چیزوں کے مالک کی طرف سے اذن عام ہو اور عرف والا کوئی معاملہ ہو تو پھر استعمال کرنے میں حرج نہیں۔ مثلا کسی کے گھر مہمان بن کر گئے تو عموماً ان چیزوں کے استعمال کی صاحب خانہ کی طرف اجازت ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں مالک کی اجازت کے بغیر چپل پہن کر استنجا خانے چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کسی کے چپل پہن کر استنجا خانے تشریف لے گئے اور جس کے چپل ہے وہ باہر جانے کے لیے اپنے چپل کی طرف آیا، چپل غائب پا کر یہ سمجھ کر کہ چوری ہو گئے، بیچارہ دل محسوس کر رہ گیا اور ننگے پاؤں چلا گیا۔ آپ نے اگرچہ واپس آ کر وہ چپل وہیں رکھ دی ہے، مگر اس کا مالک تو انہیں ضائع کر چکا، اس کا وبال کس پر؟ اور اگر اس کا مالک ضائع نہیں بھی کر پایا، اس کو مل بھی گئے، تب بھی آپ نے بغیر اجازت استعمال کیا کیوں؟ تو بہرحال آپ کی وجہ سے اس کے چپل ضائع ہو گئے تو آپ ظالم قرار پائے، تو یہ بھی ظلم ہے کسی کے چپل بلا اجازت اٹھا کے چلے جانا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، بسا اوقات ایک ہی ظلم کے بدلے، صرف ایک ظلم کے بدلے ظالم کی ساری نیکیاں لے کر بھی مظلوم خوش نہ ہوگا۔ تو بہرحال معاملہ بڑا نازک ہے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے صحیح بھائیوں، بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت کوشش کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔